الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دن رے دنیا اپنی دن، پرائی دنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں چار بن اولے سب سے پہلے ان کو چن۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ پوری کائنات میں رب ذوالجلال نے انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز جو پیدا فرمائی ہے وہ ہدایت اور ایمان ہے، کہ ایمان کا مقابلہ پوری دنیا کے خزانے مل کر کے بھی دنیا آخرت کے سارے خزانے ایمان کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی۔ اب یہ جو ہدایت ہے، ایمان ہے، اسی کے متعلق ایک دو باتیں اور عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دیکھیں، یہ ہدایت، یہ ایمان، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو ہدایت مل جاتی ہے، جس کو رب تعالیٰ محروم فرمانا چاہتے ہیں وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ پوری کائنات میں کوئی بھی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا نہیں فرمائی کہ جس کے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہو، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ہدایت اس کے قبضے میں نہیں دی کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے دیں، جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہ دیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ رب تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا اس کو ہدایت سے محروم فرما دیتا ہے۔ انبیاء کا کام ہے لوگوں تک تعلیمات کا پہنچا دینا، اللہ کے احکامات کا پہنچا دینا۔ انبیاء کا یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ انبیاء لوگوں کو منوائیں بھی کہ تم یہ بات مان جاؤ، یہ ان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر انبیاء کے قبضے کے اندر یا اولیاء کے یا علماء کے، صلحاء کے، فرشتوں کے کسی کے قبضے میں بھی یہ بات ہوتی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی شخصیات دنیا والوں کی طرف مبعوث فرمائی ہیں، اگر ان کے قبضہ قدرت میں یہ بات ہوتی تو سب سے پہلے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ ہدایت والی دولت دے دیتے، کیونکہ قریبی لوگوں کے لیے بندے کا دل زیادہ چاہتا ہے ان کا فائدہ ہو، ان کا نفع ہو۔ اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے یار دوستوں کو سب سے پہلے وہ یہ قیمتی تحفہ ان کو دے دیتے کہ آپ ہدایت، ہم آپ کو ہدایت دے رہے ہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے انبیاء کرام کے بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے والدین نے ایمان قبول نہیں کیا، کچھ ایسے انبیاء ہیں جن کی اولادوں نے نہیں مانا، کچھ ایسے انبیاء ہیں جن کے گھر کے اندر بیویاں کافر ہیں۔
تو اگر ہدایت ان کے قبضے میں ہوتی تو وہ لازماً ان کو ہدایت دے دیتے۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، 1050 سال زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت عطا کی گئی، اس کے بعد 950 سال تک یہ اپنی امت کو ہدایت کی تعلیمات دیتے رہے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، ایمان کی طرف بلاتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن قوم والوں نے مانا۔ کتنے لوگوں نے مانا ہے؟ بس 70 سے 80 کے درمیان میں روایت آتی ہے، بس 80 سے اوپر نہیں ہے جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو مانا۔ اور زمانہ کتنا ہے یہ لوگوں کو تعلیم دینے کا؟ 950 سال۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کا عذاب آیا ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ بھائی زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان پانی برسانے لگا، پوری کائنات پانی سے بھر گئی، پوری کائنات سیلاب کا منظر پیش کرنے لگی، اور نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک کشتی پر سوار ہوئے اور ساری کی ساری کائنات ڈوب گئی۔ بعض رات فرماتے ہیں کہ وہ جو پانی آیا تھا، یہ جو سب سے اونچا جو پہاڑ تھا نا، اس سے بھی 30 فٹ اوپر پانی تھا، اس سے بھی 30 فٹ پانی اوپر تھا، اونچے اونچے پہاڑوں سے اوپر پانی تھا۔ تو ساری دنیا کو اللہ نے نیست و نابود فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ 950 سال دعوت دی ہے، اور دعوت کا انداز آپ ذرا چیک کریں۔ دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد جب لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ کے ہاں نا ایک قسم کا شکوہ کرنے لگے، عرض کرنے لگے، یا اللہ، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے ربا میں نے ان کو دعوت دی ہے۔ دعوت کیسے دی ہے؟ یا اللہ میں نے ان کو دن کو بھی تیری طرف بلایا، رات کو بھی تیری طرف بلایا۔ اور اگلی آیات میں آپ پھر آتا ہے، فرمایا، کہتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، یا اللہ میں نے ان کو اونچے سریعام بھی ان کو پکارا ہے۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، مولا کریم میں نے ان کو اعلانیہ بھی دعوت دی ہے تیری طرف، اور اکیلے اکیلے کے پاس بھی جا کر میں نے دعوت دی ہے، تنہائی کے اندر بھی جا کر میں نے ان کو تیری طرف بلایا ہے۔ یعنی میں نے وہ تبلیغی جماعت والوں کی زبان میں نا، میں نے عمومی گشت بھی کیے ہیں، خصوصی گشت بھی کیے ہیں۔ دعوت کا کیا انداز ہوتا ہے؟ پورے مجمع میں دعوت دینا، اکیلے میں دعوت دینا، اور کسی کے گھر میں جا کر دعوت دینا، بات سمجھ آئے؟ سریعام دعوت دینا، چھپ کر الگ سے دعوت دینا، یہ سارے کام میں نے کیے ہیں۔ لیکن مولا کریم ان لوگوں نے کیا کیا؟ فرمایا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، کہتے ہیں مولا کریم میں ان کو جب جب تیری طرف دعوت دیتا تھا، فرمایا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي، انہوں نے میری دعوت سے کوئی بات زیادہ نہیں ہوئی، إِلَّا فِرَارًا، مگر یہ کہ یہ لوگ بھاگ رہے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، مولا کریم جب بھی میں ان کو تیری طرف بلاتا تھا تاکہ تو ان کی بخشش کر دے، تو فرمایا کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ یہ کانوں میں انگلیاں ڈھونس دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیتے تھے، اور فرمایا کہ یہ تکبر کرتے رہے، اسی بات پر اصرار کرتے رہے، انہوں نے بات کو مانا نہیں ہے۔ اب جا کر نا یہ دیکھیں آپ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا انداز چیک کریں، دعوت دے رہے ہیں 950 سال، 950 سال کے اندر لوگ قبول کرنے والے کتنے ہیں؟ ایمان قبول کرنے والے 70 سے 80 لوگ۔ اگر نوح علیہ السلام کے قبضے قدرت میں ہدایت ہوتی تو لوگوں سب کو ہدایت نہ دے دیتے، سب کو ہدایت دے دیتے نا۔ لیکن آپ دیکھیں راوی 80 سے اوپر نہیں جاتا، راوی 80 سے اوپر۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نا لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور لوگ نہیں مان رہے، اور حد تو یہ ہے کہ اپنا سگا والد جو ہے وہ بھی نہیں مان رہا، ماننا تو دور کی بات ہے، وہ بتوں کی عبادت ہی نہیں کرتا، وہ بت تراشتا بھی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن کفر پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ بندہ قبول ہدایت قبول ایمان قبول نہیں کرتا۔
آپ ذرا انداز چیک کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا، کتنے پیار بھرے انداز سے اور کتنی محبت کے ساتھ وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ فرمایا آپ دیکھیں 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام والد سے عرض کرنے لگے، اذ قال لأبیہ، فرمانے لگے اے میرے پیارے ابا جان، فرمایا کہ جب کہا ان نے اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اس کو غائبانہ کیوں پکارتے ہیں، ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، ما لا یسمع، فرمایا جو آپ کی بات کو سنتے، ولا یبصر، اور آپ پر کوئی بھی حالت آ جائے اس حالت کو دیکھتے بھی، ما لا یسمع ولا یبصر، جو آپ کو سن بھی نہیں سکتے، آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور کوئی مشکلات آ جائے تو آپ سے کسی مشکل کو دور نہیں کر سکتے، آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، وہ کیا حاجت روائی کرے گا؟ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جن کو آپ ہاتھوں سے تراشتے ہیں، بت بناتے ہیں، پھر یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھا، وہاں سے اٹھا کر وہاں رکھا، اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، اس سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، جو بننے میں آپ کا محتاج ہے، جو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، جو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا، اس کو کیوں پکارتے ہیں آپ؟ او بھائی خالق تو وہ ہوتا ہے جو دیکھنے والا ہو، سننے والا ہو، جو خالق ہو، جو مدبر ہو، جو خالق مطلق ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ تو ایسی ان کی حالت ہے، یہ تو ہل جل بھی نہیں سکتے، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ تو یہ پہلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو فرمائی، اور آگے فرمایا یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، فرمانے لگے اے میرے پیارے ابا جان، انی قد جانی من العلم ما لم یأتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا، میرے پاس علم نبوت ہے، علم ہدایت ہے میرے پاس، پیارے ابا جان معلوم یأتک، آپ کو وہ علم نہیں ملا، آپ والد ہیں، والد ہونے کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ نے نبوت مجھے عطا فرمائی ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان آپ میری بات کو مان لیں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا، جنت کا رستہ دکھا دوں گا آپ کو۔ انداز چیک کریں یار آپ ذرا، آگے فرمانے لگے یا ابت لا تعبد الشیطان، فرمایا پیارے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی عبادت، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے، آپ اس کی پیروی کریں گے، اس کی بات کو مانیں گے، یہ آپ کو رب کی نافرمانی پر لگائے گا۔ اور آگے بات فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، پیارے ابا جان مجھے اس بات کا خوف ہے اگر آپ ایسے ہی نافرمانی پر اڑے رہے، رب تعالیٰ کی حکم دنیا کرتے رہے، اس کے ساتھ شرک اور کفر کرتے رہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے یہ خوف ہے کہ رب رحمان کا عذاب آپ کو پکڑ لے گا، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر دعوت دے رہے ہیں نا، اور ہر بار ہر بات کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ یا ابت، یا عربی کے اندر نا، عربی کے اندر یہ جو یا ابت کا لفظ ہے نا، یا ابت کا لفظ، اس کا معنی آپ یہ کر سکتے ہیں اردو کے اندر پیارے ابا جان، یا ہم کہتے ہیں نا ابا جی، ہاں ابا جی ہم کہتے ہیں نا، یہ پیارے ابا جان یا ابا جی، یہ معنی آتا ہے اس کا۔ کتنے پیارے انداز میں دعوت دے رہے ہیں۔ اب حق تو یہ بنتا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے، آپ کی بات کو مان لیتے، یا دل نرم ہو جاتا، بات ہی آرام سے کر لیتے، او بھائی نہیں بھی ماننا لیکن بات تو آرام سے کر لیتے نا، پیار سے۔ یا ابت کا جواب کیا آتا ہے؟ یا بنیا۔ نبی علیہ السلام نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھی فرماتے تھے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے، بنیا کا معنی ہوتا ہے پیارے بیٹے، تو یہ کم از کم اتنا ہی کر دیتے،
لیکن قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے نہ دعوت توحید کو قبول کیا ہے، نہ ایمان کو قبول کیا ہے، اور نہ ہی نرمی کے ساتھ جواب دیا ہے، بلکہ سختی کے ساتھ سخت لہجے میں کہنے لگا، ڈانٹ کر کہنے لگا، کہتا ہے قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے، تو ان سے اعراض کرتا ہے؟ ہاں، اور کہتا ہے لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو اس بات سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور میری نظروں سے بہت دور چلا جا تو۔ بیٹے کو ڈانٹ کر کہنے لگے، تو اب بات نہ مانی، کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، شرک کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، تو قیامت والے دن اب کہاں پر جانا پڑے گا؟ جہنم میں۔ تو فرمایا روایات کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا میں ابراہیم تمہیں رسوا نہیں کروں گا کبھی، آج میرا والد ساری کائنات کے لوگوں کے سامنے جہنم میں جائے گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد کی شکل کو جانور ایک ہے بجو کی شکل میں تبدیل کریں گے اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ بھائی شکل صورت کے اوپر جان پہچان پر ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کون جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، نہ جان پہچان ہوگی نہ پتہ چلے گا، لیکن جائیں گے کدھر؟ جہنم میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی ہدایت ایمان ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، کسی کو اس کا مالک یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی ہدایت کا خزانہ آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا، آپ کو بھی ہدایت کا مالک نہیں بنایا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے، صبح بھی دعوت دیتے ہیں، رات کو بھی دعوت دیتے ہیں، دن کو بھی دعوت دیتے ہیں، پتھر بھی کھاتے ہیں، لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، لوگ بکواس بھی بکتے ہیں، اللہ کے نبی دن رات ان کی ہدایت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن مکہ والوں نے ایمان قبول کیا؟ بہت کم لوگوں نے، گھر کے لوگ جو ہیں انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی کہ آپ ان کے ایمان نہ قبول کرنے کے چکر میں اپنی جان کو ہلاک نہ کریں غم سے۔ نبی علیہ السلام کو ایسا دکھ تھا، ایسا غم تھا کہ آپ کو اتنا اس بات پہ تکلیف تھی کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے آیات نازل کرنی پڑی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک۔ اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے میرے پیارے حبیب کیا ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کے غم میں آپ اپنی جان کو گلا دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس افسوس میں آپ اپنی جان کو ختم کر لیں گے۔ تو بھائی اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں لیکن لوگوں نے قبول، یار اور تو چھوڑو، ابو طالب کو جانتے ہیں نا، جناب ابو طالب آپ کے چچا، نبی علیہ السلام کے بچپن سے لے کر جوانی تک، نبوت ملنے کے بعد تک پورے مکہ والوں سے دشمنی لے لی اس شخص نے، اور آپ کے لیے ہر جگہ پر کھڑا رہا، آپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا رہا کہ کوئی آنکھ میلی آنکھ سے نہ دیکھے ان کو۔ کتنی خدمت ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ آخری وقت ہے، بستر علالت کے اوپر تڑپ رہے ہیں، نبی علیہ السلام پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں پیارے چچا جان ایمان قبول کر لیں، سامنے نہیں کہنا، میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ دیں، اگر میں تاکہ کل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی سفارش کر سکوں میں۔ تو کہنے لگے بھتیجے مجھے پتا ہے تیرا دین سچا ہے، میرا بھتیجا بھی سچا ہے، دین بھی سچا ہے، لیکن بھائی اگر آج میں نے ایمان قبول کر دیا تو لوگ کہیں گے مکہ کے ایک سردار نے موت کے ڈر سے ایمان قبول کر لیا ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے یہ ایمان نہ قبول کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن اخترت النار علی العار، میں جہنم کی آگ کو قبول کرتا ہوں لیکن اس آر کو قبول نہیں کرتا۔
اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ سب سے کم عذاب نا کفار میں وہ حضرت جناب ابو طالب کو ہوگا. فرمایا کہ جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے اس کو، اور فرمایا اس کی وجہ سے اس کا سر ایسے کھولے گا جس طرح ہنڈیاں کھولتی ہے. یہ سب سے کم عذاب ہے. سب سے کیا ہے؟ کم عذاب ہے. لیکن وہ بغیر ایمان کے چلے گئے. اب نبی علیہ السلام مکہ والوں کے ستائے ہوئے حضرت جناب ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے اور بغیر ایمان کے چلے جاتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے اس سال. آپ فرماتے ہیں العام عام الحزن، فرمایا کہ یہ سال غم والا سال ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیکھا، آپ کی حالت کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ کی بلندیوں سے ایک آیت نازل فرمائی ہے. فرمایا میرے پیارے حبیب انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. فرمایا پیارے حبیب تیرا مقام اور مرتبہ میں نے پوری کائنات میں اونچا بنا دیا ہے. تیرا مقام اور مرتبہ یہ ہے تو جس زمین پر پاؤں رکھتا ہے میں اس زمین کے ذرات کی قسمیں کھاتا ہوں. تیرا مقام اور مرتبہ یہ ہے تو جن در و دیوار کے ساتھ رہتا ہے ان در و دیوار کی قسمیں کھاتا ہوں میں. لا اقسم بہذا البلد، فرمایا اے پیارے حبیب اس شہر مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں کھا رہا، یہاں پر بیت اللہ ہے جس کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کی یادیں وابستہ ہیں. میں شہر مکہ کی قسمیں اس لیے بھی نہیں کھا رہا، یہاں پر آب زمزم کا کنواں ہے جس کے ساتھ اسماعیل ذبیح اللہ کی یادیں وابستہ ہیں. میں شہر مکہ کی قسمیں اس لیے بھی نہیں کھا رہا، یہاں پر صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں جس کے ساتھ بی بی ہاجرہ کی یادیں وابستہ ہیں. میں اس لیے بھی نہیں کھا رہا، فرمایا قسمیں اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے پیارے حبیب تو اس شہر کا رہنے والا ہے، قسمیں اس لیے کھا رہا ہوں میں. میرے حبیب تیرا مقام اور مرتبہ میں نے اتنا اونچا بنا دیا جس کا مقابلہ زمین اور آسمان بھی، میری کوئی مخلوق بھی تیرے مرتبے کا اندازہ اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت دے دیں، بلکہ ہدایت اس کو ملے گی ولکن اللہ یہدی من یشاء. جس کو رب چاہے گا ہدایت اس کو ملے گی. میرے حبیب اگر میں رب چاہوں گا نا تو میری چاہت اگر نہیں ہوگی، ایمان دینے کا ارادہ نہیں ہوگا، تیرے اپنے گھر کے لوگ صبح شام قرآن کی آیات نازل ہوتے ہوئے دیکھنے والے لوگ، صبح شام تیرے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہونے کو دیکھنے والے لوگ، تیرے خاندان اور کنبے کے لوگ، اگر میں نہیں چاہوں گا تو وہ بھی ایمان قبول نہیں کریں گے. اور اگر میں چاہوں گا نا تو میں حبشہ سے لا کر بلال حبشی کو تیرا غلام بنا دوں گا. اگر میں چاہوں گا نا میں روم سے لا کر صہیب رومی کو تیرا غلام بنا دوں گا. اور اگر میں چاہوں گا نا تو میں فارس سے سلمان فارسی کو اٹھاؤں گا اور تیرے قدموں میں بٹھا دوں گا. یہ میری چاہت پر فیصلہ ہوگا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. پیارے حبیب آپ جس کو پسند کریں گے اس کو ہدایت مل جائے ایسی بات ہے؟ ہاں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ ہدایت اس کو ملے گی جس کو میں رب چاہوں گا. تو بھائی پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا خزانہ اپنے پاس رکھا ہے اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے. اب بھائی ذہن کے اندر ایک بات آ سکتی ہے کہ یار اتنی قیمتی چیز اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی اور رحمت للعالمین سمیت کسی کو بھی اس کا وارث نہیں بنایا کہ آپ کسی کو ہدایت دے دیں یا کسی سے چھین لیں. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. پھر کیا ہے؟ مشکل کام ہے. تو بھائی یہ بات نہیں ہے بڑی آسان. ہدایت کا حاصل کرنا ہے بڑا آسان، مشکل نہیں ہے ہدایت کا حاصل کرنا. رب تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے تو ہدایت مل جائے گی. ہدایت مل جائے گی. دیکھیں ایک مثال سے آپ کو بات میں سمجھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے نا یہاں پر ایک اصول چل رہا ہے، ایک ضابطہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس کا حاصل کرنا آسان ہے.
اور جس چیز کی ضرورت کم ہوتی ہے اس کا حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اب میں مثال دیتا ہوں، جس طرح سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں، انسان کی ضرورت کی چیز ہے نا۔ دوسرا ہے انسان کا لباس ہے، کپڑے ہیں، تیسرا ہے پانی ہے، چوتھا ہے ہوا، یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ لیکن سونا چاندی سب سے زیادہ کم ضرورت آتا ہے، کم ضرورت ہے اس کی۔ اب اگر کسی کو سونا چاندی نہ ملے تو کیا اس کی سانس چلنا بند ہو جائے گی؟ بھئی ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ساری زندگی سونا چاندی دیکھا ہی نہیں ہے، جوان ہوئے بوڑھے ہوئے اپنے وقت پر فوت ہو گئے۔ تو اس کا یعنی اس کی ضرورت بہت کم تھی، اس وجہ سے اس کا حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اگر کوئی بندہ پوری زندگی لگا دے، ایڑی چوٹی کا زور لگائے، تو بہت کم مقدار میں حاصل کر سکتا ہے، پھر بھی ہے، یہی بات ہے نا۔ اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر آ جائیں، انسان کا لباس ہے، کپڑے ہیں، یہ بھی ضرورت کی چیز ہے، لیکن سونے چاندی کے مقابلے میں اس کی ضرورت زیادہ ہے، کیونکہ بھائی انسان کو اپنا تن ڈھکنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کپڑوں کا حاصل کرنا بنسبت سونے چاندی کے زیادہ آسان ہے، کیونکہ ضرورت زیادہ ہے، ضرورت زیادہ ہے نا۔ لیکن یہ بھی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو وہ بندہ فوت ہو جائے گا، ایسی بات ہے نا، کوئی مرے گا تو نہیں نا، کپڑے نہیں ہوں گے تو۔ آپ دیکھیں کہ بھائی جنگلوں کے اندر کئی ایسے قبیلے ابھی بھی پائے جاتے ہیں جن کو یہ کپڑے میسر نہیں ہیں، کپڑوں کے بغیر زندگیاں گزر گئی ہیں ان کی، لیکن یہ سونے چاندی کے مقابلے میں اس کی ضرورت زیادہ تھی تو حاصل کرنا آسان ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں پانی ہے، پانی کی ضرورت سونے چاندی سے، کپڑوں سے زیادہ ہے، کیونکہ پانی پر انسان کی زندگی موقوف ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار پانی کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نا اس کو سونے چاندی سے، کپڑوں سے زیادہ آسان کر دیا ہے کہ بھائی یہ بندہ ہر بندے کو مل جاتا ہے، اور اگر کسی جگہ پر پانی نہیں ہے، قیمتاً خریدنا پڑ جائے تو پھر بھی بہت کم قیمت پر مل جاتا ہے، بلکہ زندگی بچانے کے لیے تو کوئی فری میں بھی دے دیتا ہے، یہی بات ہے نا۔ لیکن بھائی یہ پانی کی ضرورت زیادہ ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ ابھی ہمیں 1-2 منٹ کے لیے پانی نہ ملے تو ہم مر جائیں، 2-3 دن تک بندہ زندہ رہ سکتا ہے پانی کے بغیر۔ اس کے مقابلے میں چوتھی چیز ہے ہوا، اس کی ضرورت پانی سے بھی زیادہ ہے، اس کی ضرورت پانی سے بھی زیادہ ہے، کہ بھائی وہاں پر تو 2-3 دن گزر سکتے تھے نا، یہاں پر 1 منٹ نہیں گزر سکتا، بندے کا سانس نہیں لے گا تو مر جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس ہوا کو اتنا عام کر دیا کہ عام غریب سے غریب تر انسان اور مالدار سے مالدار تر انسان جتنی چاہے مرضی سانسیں لے، ہوائیں لے، یہی بات ہے نا۔ تو بھائی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی ضرورت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اس کا حاصل کرنا آسان بنا دیا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اگر آپ کوئی 5ویں چیز دیکھیں گے اور غور کریں گے نا، جو اس سے بھی زیادہ ضرورت کی ہوگی تو وہ آپ کو ہدایت اور ایمان نظر آئے گا، اس کی ضرورت اس سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اگر یہ پہلے والی 4 چیزیں نہیں ملیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا بندہ نا۔ مرنا ویسے نہیں ہے، مرنا ویسے نہیں ہے، اگر یہ مل بھی رہی ہوں گی پھر بھی مرنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندہ مر جائے گا، اور مرنے کو تو کوئی نہیں روک سکتا، یہ حکمرانوں کی حکومت بھی نہیں روک سکتی، دولت مندوں کی دولت بھی نہیں روک سکتی، ہاں بڑی بڑی عمارتوں والے ان کی عمارتیں بھی نہیں روک سکتی، یہاں پر اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن بھائی اگر کوئی بندہ ایمان کے بغیر چلا گیا تو اس کی یہ دنیا بھی برباد ہے، آگے والی دنیا بھی برباد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو، ہدایت کو اتنا آسان کر دیا کہ سانس لینے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک مالدار سے مالدار ترین بندہ اگر وہ اونچے درجات پر جا سکتا ہے تو غریب نہیں جا سکتا؟ مالدار نماز پڑھ سکتا ہے، غریب نہیں پڑھ سکتا؟ مالدار روزے رکھ سکتا ہے، غریب نہیں رکھ سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے آسان بنا دیا ہے، اس ہدایت کو بہت آسان بنا دیا۔ بھائی جتنا جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، چلنا ضروری ہے۔ ہاں وہ ذات غنی ذات ہے، زبردستی گھسیٹ کر کسی کو نہیں لائے گی،
اس کی طرف رجوع کرے گا وہ ہدایت دے گا، وہ ایمان دے گا، وہ رب ایمان اور ہدایت دے گا۔ اچھا ایک اور بات بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ جو ہدایت ہے نا، ہدایت حاصل کیسے کریں گے، ایمان حاصل کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بھی قرآن میں سکھا دیا ہے۔ یہ طریقہ بھی کدھر سکھایا ہے؟ مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دو طریقے رب ذوالجلال نے سکھائے ہیں کہ تم نے ایمان اور ہدایت حاصل کیسے کرنا ہے۔ دو طریقے قرآن کے اندر بتائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ فرمایا کہ مجھ سے ہی مانگ لو، ہدایت پھر مجھ سے ہی، ہدایت پھر مجھ سے ہی۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے اندر ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ یہی بات ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہے نا یہ آیت، اور سورہ فاتحہ کا نام نا بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اس کے اندر۔ تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کا رب کے سامنے طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سورت کے اندر سوال کیا مانگا جا رہا ہے، سوال کیا مانگا جا رہا ہے؟ اللہ کی تعریف کر رہے بندہ، اس کے بعد سوال مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، رب یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ ہے، ایک بادشاہ ہے، مثال دیتا ہوں، بادشاہ ہے، وہ آپ کو پاس بٹھاتا ہے، کہتے ہیں ادھر آؤ میرے پاس، یہ درخواست لکھو، ایسے 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 لکھو، مجھے درخواست لکھنی ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ کیسے لکھنی ہے، ایسے ایسے لکھو مجھے درخواست۔ پھر جب آپ درخواست اس کے پاس لے کر جائیں وہ کہ میں نہیں قبول کرتا، ایسے ہو سکتا ہے؟ رب خود بتا رہا ہے کہ مجھے اگر مجھ سے مانگنا ہے تو ایسے مانگو، خود بتا رہا ہے۔ اب بندہ مانگے گا تو وہ عطا نہیں کرے گا کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مانگنے والا کوئی ہو، بھائی کوئی مانگنے والا ہی نہیں رہا، کوئی مانگنے والا ہی نہیں رہا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، فرمایا کہ المصلی یناجی ربہ، نمازی بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، نماز کے اندر بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور صحیح روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے اندر کھڑے ہوتا ہے نا، کھڑے ہونے کے بعد جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا رب ہمیں جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، فرمایا یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا، جو میرے بندے نے مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ تو بھائی پہلا طریقہ ہدایت حاصل کرنے کا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں کیا بتایا گیا؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے۔ اور دوسرا طریقہ ایمان اور ہدایت کا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی وہ کام کرو جو ہدایت والے ہیں۔ کیا کرو؟ ہدایت والے کام کرو، ہدایت والے لوگوں کے ساتھ جڑو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، فرمایا کہ جو لوگ ہمارے رستے کے اندر محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کے رستے کھول دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ذرا، ویسے دنیا کا بھی ایک اصول ہے، جو بندہ جس چیز پر محنت کرتا ہے نا وہ چیز اس کو لازمی ملتی ہے، اس کو ضرور بضرور ملتی ہے، اور کسی کو ملے یا نہ ملے اس کو۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، نان بھائی ہے، روٹیاں بناتا ہے، اگر پورے محلے میں کسی کے گھر میں روٹیاں نہ ہونا تو نان بھائی کے گھر میں ضرور ہوں گی، بھائی وہ محنت جو روٹیوں پر کر رہا ہے۔
ایک دودھ والا ہے، دودھ اگر پورے محلے میں کسی کے پاس نہیں ہوگا، دودھ والے کے پاس ضرور ہوگا، وجہ یہ ہے دودھ پر محنت کر رہے ہیں وہ۔ جو بندہ ہدایت کی محنت کرے گا اور کسی کو ملے نہ ملے اسے ضرور ملے گی۔ آپ دیکھیں انبیاء اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، اور روایات میں آتا ہے بعض نبی قیامت والے دن اس حال میں جائیں گے کہ ان کے ساتھ ان کا ایک امتی بھی نہیں ہوگا ماننے والا، مانا ہی کسی نے نہیں ہے، ایسے نبی بھی ہوں گے۔ فرمایا لیکن دیکھیں آپ، لوگوں نے تو نہیں مانا، لیکن وہ سارے کے سارے نبی ہدایت والے تھے کہ نہیں؟ محنت جو ہدایت کی کر رہے تھے یار، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی ہدایت والی محنت کرنا شروع کر دے انسان۔ دوسرا طریقہ ہدایت حاصل کرنے کا، ہدایت والی محنت کرنا۔ تو یہ دو طریقے بتائے گئے ہیں، ایک تو اللہ سے مانگنا اور دوسرا ہدایت والی محنت کرنا۔ اور قاری صاحب ایک بڑے مزے کی بات فرمایا کرتے ہیں، مفتی محمود الحسن شاہ صاحب ہیں نا، ان کی بات نقل فرماتے ہوتے ہیں ہمارے قاری صاحب، فرمایا کہ ہر چیز والے سے ملتی ہے۔ ہر چیز کس سے ملتی ہے؟ فرمایا دودھ والے سے ملے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ روٹی والے سے ملے گی، تو فرمایا اللہ بھی اللہ والوں سے ملے گا۔ اللہ بھی کس سے ملے گا؟ اللہ۔ تو بھئی اللہ والوں کے ساتھ جڑ جانا، اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ والوں کی مجلسوں کے اندر جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال بھائی پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے نا پوری کائنات میں سب سے قیمتی چیز جو پیدا فرمائی ہے وہ ہدایت اور ایمان فرمایا ہے، اور پھر اس کو رکھا اپنے قبضے میں ہے۔ کوئی کسی اور کو اس کا ٹھیکیدار ہے؟ زبردستی کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور تیسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ بھائی اس ہدایت کو حاصل کرنا انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل ہے؟ اور پھر ہدایت کو حاصل کرنے کے طریقے بھی دو میں نے آپ کو عرض کر دیے کہ بھائی اس ہدایت کو جو ہم حاصل کریں گے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ہاں جی، ہدایت والے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر اور کرم والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بھائی بہت سارے ہمارے ساتھی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، اور بہت سارے حاجت مند ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نیک جائز حاجات پوری فرمائے۔ اور بہت سارے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کوئی یہاں کے، کوئی دور دراز کے، تو آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی نے، جاننے والے تو نہیں ہیں، دور دراز کے، رات کو بھی کدھر فون کیا، بڑے زیادہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔